ملت اسلامیہ کا اس بات پہ اتفاق بھی ہے تحقیق کے ساتھ کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ بلا شبہ انبیاء کرام کے بعد اس دنیا کی سب سے بڑی ہستی ہیں۔ آپ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا سارا گھر کا مال اسلام کے لیے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں نچھاور کر کے رہتی دنیا تک ایک عجیب مثال قائم کر دی، جسے آج 1400 سال کے بعد بھی شاید کوئی بیٹ نہیں کر سکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں آپ کے ساتھ کھڑے رہنا، نہ صرف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، بلکہ امت کو متحد رکھنا اور امت کو ایک پلیٹ فارم پہ رکھنا، یہ بھی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی، یہ ایک بہت بڑا مرحلہ تھا اور یہ ایک بہت بڑی خدمت تھی۔ ناظرین کرام، نہت اسٹوڈیو کے پروگرام حیات صحابہ کے درخشاں پہلو میں آج سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک اوور ویو، ایک آؤٹ لک یا ان کا ایک مختصر جائزہ جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جو ان کے بارے میں بہت مشہور ہیں اور اکثر کی جاتی ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ اس سے ہٹ کر خاص باتیں جس سے ہم اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں وہ پہلو آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام آتا ہے تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام عطا کیا ہے جو نہ صرف یہ کہ باقی صحابہ اکرام کو حاصل نہ ہوا، بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد پوری نسل انسانی میں کسی دوسرے کے حصے میں نہیں آیا۔ ان کا جو درجہ صدیقیت ہے یہ نبوت کے بعد سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگوں کا ذکر ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد اور ملت اسلامیہ کا اس بات پہ اتفاق بھی ہے تحقیق کے ساتھ کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ بلا شبہ انبیاء کرام کے بعد اس دنیا کی سب سے بڑی ہستی ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت سے پہلے بھی لگاؤ تھا۔ آپ کا خاندان ایک بڑا متمول خاندان تھا، بڑے امیر لوگ تھے، اور بعض لوگوں نے تو لکھا ہے کہ نبوت کے موقع پر مکہ کے سب سے امیر ترین شخص جو ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا لگاؤ، ان کا تعلق، ان کی محبت اور ان کی دوستی جو ہے وہ نبوت کے اعلان سے پہلے کی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جو ہی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے مردوں میں سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبوت کو تسلیم کیا اور اس کی تصدیق فرمائی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ہر حال میں، پہلے بھی تعلق بہت اچھا تھا لیکن نبوت کے بعد یا نبی تسلیم کر لینے کے بعد تو ایسے کہ جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے وقف ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ذاتی طور پر بھی، مالی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی، سماجی طور پر بھی انہوں نے اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نچھاور کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کا جو زمانہ ہے بلا شبہ وہ ایک بڑی آزمائش اور تکلیف کا زمانہ تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف یہ کہ آپ کی نبوت کا اقرار کیا یا آپ کی نبوت کو تسلیم کیا، بلکہ ابتدائی مشکلات میں بھی ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے آپ کے ساتھ کھڑے رہے، اور اس میں مشکل ترین گھاٹی شیب ابی طالب کا مرحلہ تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک اور بڑا کٹھن مرحلہ آیا جو کہ ہجرت کا وقت تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ جا آباد ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ اکرام اس دور میں جب تھے جو تھے مکہ میں، سب نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، لیکن ایک بڑا اعزاز سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حاصل ہوا کہ نہ صرف یہ کہ ہجرت کی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا۔ اور ناظرین کرام یہ بات یاد رکھیں، اس وقت اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کرنا یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں تھی، بلکہ یہ کانٹوں کا بستر تھا۔ ہر لمحہ جب اس بات کا ڈر اور خدشہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی نہ کوئی یا کسی جانب سے حملہ کر دیا جائے گا، اس موقع پر عملی طور پر پریکٹیکلی
آپ کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے، بلکہ اس راستے میں جو آپ کو خدمت کی ضرورت پیش ہوتی رہی وہ بھی آپ کے گھر سے آپ کی صاحبزادی اور پھر آپ کے غلام پوری کرتے رہے۔ غار ثور میں ٹھہرنے کا مرحلہ جو ہے وہ بھی کسی تکلیف دہ مرحلے سے خالی نہ تھا، وہ بھی اپنی جان کو بالکل موت کے گھاٹ اتارنے والی بات تھی، لیکن اس تکلیف دہ مرحلے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ رہنے کا اعزاز بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا۔ اس کے بعد جب آپ مدینہ جاتے ہیں تو مدینہ وہ مرحلہ کوئی بھی ہو، وہ مساک مدینہ کا ہو، وہ مرحلہ مسلمانوں کے مواخات کا ہو، وہ مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا ہو، وہ مرحلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جہاد میں کھڑے ہونے کا ہو، وہ مرحلہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور دین اسلام کے لیے بیت المال کا ہو، یا وہ مرحلہ مسلمانوں کی جہادی اور جنگی ضروریات کو پورا کرنے کا ہو، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر قدم پہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ آپ نے نہ صرف یہ کہ سارے غزوات میں حصہ لیا، بلکہ آپ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا سارا گھر کا مال اسلام کے لیے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں نچھاور کر کے رہتی دنیا تک ایک عجیب مثال قائم کر دی، جسے آج 1400 سال کے بعد بھی شاید کوئی بیٹ نہیں کر سکا، اور شاید یہ سلسلہ قیامت تک بھی ایسے ہی رہے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف یہ کہ بذات خود ایک اچھے کردار کے حامل تھے، بلکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی بہت کچھ سیکھا تھا، جس میں صبر و استقلال، جس میں استقامت، جس میں پاک دامنی، جس میں تقوی و پرہیزگاری، جس میں اللہ تعالیٰ کی قربت، جس میں مسلمانوں کی خیر خواہی، جس میں دین اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے خدمات، اور جس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر بہت گہرے اثرات چھوڑے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ایک بڑی اہم بات ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ مسلمانوں پہ یا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ مرحلہ بہت کٹھن تھا، جبکہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ زندگی کے دوران تو یہ مرحلہ رہے ہی کہ ہر قدم ہر موقع پر آپ کے ساتھ رہے، اور اس کی بہت بڑی گواہی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور فرمان ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اکثر یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں ابوبکر اور عمر وہاں گئے، میں ابوبکر اور عمر وہاں سے آئے، میں ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عنہم اجمعین نے مل کر یہ کام کیا۔ یہ جو تھا یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑا مرحلہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں آپ کے ساتھ کھڑے رہنا، نہ صرف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، بلکہ امت کو متحد رکھنا اور امت کو ایک پلیٹ فارم پہ رکھنا، یہ بھی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی، یہ ایک بہت بڑا مرحلہ تھا اور یہ ایک بہت بڑی خدمت تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بھی سر انجام دیا۔ آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے ہی مسلمانوں کی امامت کا فریضہ بھی سر انجام دیا، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بالاتفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ملت اسلامیہ کا نمائندہ اور اپنا خلیفہ مقرر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس موقع پر کئی ایک مسائل ایسے تھے جس میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بصیرت کے ساتھ، اپنی حکمت کے ساتھ، اپنی جرت کے ساتھ، اپنی استقامت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مراحل کو عبور کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوری بعد جب انصار اور مہاجرین میں منا امیر و منکم امیر کی آواز بلند ہوئی تھی، امت دو ٹکڑے ہونے چاہ رہی تھی، اس موقع پر بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کمال بصیرت سے لوگوں کو اس بات پر راضی کیا کہ امیر ایک ہی ہوگا جو بھی، لیکن امیر ایک ہی ہوگا، امت دو ٹکڑے میں تقسیم نہیں ہو سکتی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں تو مسلمانوں کے پاس ایک اور بھی بڑے چیلنجز اس سے پہلے بھی تھے اور بعد میں بھی پیش آئے۔ ایک تو بہت بڑا چیلنج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ تھا کہ لوگ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے اور اب امت نے آگے مل کر خود ہی چلنا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص بھی اس وقت لمحات کا اور حالات کا شکار ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بارے میں بڑے جذباتی انداز میں گفتگو کی، لیکن آپ علیہ السلام یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت خطبہ ارشاد فرمایا اور امت کی ڈھارس بندھائی اور امت کو حوصلہ دیا کہ من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا یقین دلانا
امت کی ڈھارس بندانا، ان کی اس وقت ان کے ساتھ حوصلے کے ساتھ کھڑے رہنا، یہ اعزاز بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ خلافت کے مراحل عبور ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا خلیفہ مسلمانوں کا نامزد کر لیے گا، اولین خلیفہ ہونے کا اعزاز آپ کو حاصل ہوا۔ اس کے بعد بہت بڑے چیلنجز آئے، مثلا لشکر اسامہ کی روانگی، یہ بھی چیلنج تھا۔ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، یہ بھی چیلنج تھا۔ کئی قبائل جو پوری طرح بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایمان ان کے دلوں تک نہیں گیا تھا، انہوں نے بغاوت کی، یہ بھی بہت بڑا چیلنج تھا۔ جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا بھی ایک چیلنج تھا۔ اس موقع پر مسلمان ابھی اسلام سے اچھی طرح آشنا نہیں تھے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے مکمل ہونے کا اعلان اور ایک بہت بڑی فتح کا اعلان تو مکہ کے فتح ہونے پر کیا تھا، اور اس کے ٹھیک 3 ماہ بعد اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ دین اسلام جب کھلا کے پھیلا تھا، بے شمار لوگ مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہوئے تھے، اس کے بعد تو ابھی صرف 3 ماہ گزرے ہیں۔ ایسے میں لوگوں کو دین سمجھانا، لوگوں کو دین کی اہمیت بتانا، لوگوں کو اسلام کا پورا کلچر بتانا، لوگوں کو اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کرنا، اسلام کو دوسری جگہوں پر کونے کونے میں پہنچانا، اسلام کی ریاست کو قائم رکھنا، ملت اسلامیہ کو متحد کرنا، یہ وہ تمام مراحل ہیں جس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جرأت و پامردی، استقامت، استقلال اور بصیرت کے ساتھ آپ نے عمل کیا۔ آپ نے زکوٰۃ کے حوالے سے وہ ایک بڑا ہی جاندار خطبہ دیا جس میں کہا کہ زکوٰۃ تو کیا، اگر زکوٰۃ کے لیے دیے جانے والے اونٹ کے ساتھ دیے جانے والی رسی سے بھی انکار ہوگا تو میں ان کو بھی رجسٹ کروں گا۔ وہ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو ایک ایک کر کے ان کا کلا کما کیا گیا۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کو اسلام کا سسٹم سمجھایا گا، اور مسلمانوں کے لیے قرآن پاک جیسی مقدس کتاب جو مسلمانوں کو آئین اور مسلمانوں کی ابتدائی اسلامی کتاب تھی، اس کو ایک جگہ پہ مرتب کروانا، یہ بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے سے ہی کہا جا سکتا ہے۔ لوگوں کی خدمت کے اعتبار سے عالم یہ تھا کہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود بھی ایک ایک گھرانے کی خبر رکھی گئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ان کے پاس گیا اور ان کے پاس میں نے ایک لسٹ دیکھی کہ مدینہ کے اندر کون کون مستحق لوگ ہیں جن کو خدمت کی ضرورت ہے، اور آگے ساتھ لکھا بھی ہوا تھا کہ یہ کون کون بندہ یہ خدمت سر انجام دے گا۔ ایک بڑھیا کے سامنے کسی کا نام نہیں لکھا تھا جو کہ بیوہ تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے سوچا چلو یہ کام میں کر دوں گا۔ میں ایڈریس پتہ کر کے وہاں پہنچا۔ جب میں ان کے گھر گیا تو مجھے پتہ چلا کہ ان کے کام سارے ہو چکے ہیں۔ دوسرے دن بھی ایسا ہوا، تیسرے دن بھی ایسا ہوا۔ میں حیران ہوا کہ ڈیوٹی تو کسی کی نہیں ہے، کون ان کا کام کرتا ہے؟ فرماتے میں ایک دن رات کو چھپ کے بیٹھ گیا کہ فجر سے پہلے بھی کون آ کے اس بڑھیا کا کام کرتا ہے، اور فرمایا کہ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لا رہے اور اس عورت کی خدمت کر کے جا رہے، اس کے گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، اس کے لیے پانی کا بندوبست کر رہے ہیں، اس کے لیے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، اس کے گھر میں صفائی کر رہے ہیں۔ یہ مسلمان کی وہ کلچر ہے جس کو سیاست بھی کہا جا سکتا ہے، جس کو سماج بھی کہا جاتا ہے، جس کو خدمت بھی کہا جاتا ہے، جو صحابہ اکرام کے درخشاں پہلو ہیں ان کی سیرت کے، اور جو اسلام کے اولین نقوش ہیں جو انہوں نے رہتی دنیا تک ہمارے لیے مثال اور نمونے کے طور پر چھوڑے ہیں۔ اگلی ملاقات میں انشاءاللہ ایک اور صحابی کا تذکرہ لے کے آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔